रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज प्यारे बच्चों, काबिल एहतराम पर्दानशीन ख़वातीन, सारी तारीफ़ें हम दोसना किब्रियाई बुजुर्गी बढ़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ैबा है, जो सारे जहां का खालिक मालिक रब और पालनहार है, जिसने हम इंसानों को पैदा फरमाया और हमारी रुश्त हिदायत के लिए नबियों को इस कायनात के अंदर पैदर पे भेजता है, जिसकी आखिरी कड़ी नबी कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, खास तौर से हम सबके आखिरी नबी इमामुल अंबिया सय्यिदुल मुरसलीन ताजदार मदहा नबी कायनात रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अलैहि। क़ब्ल इसके कि मैं अपनी बात शुरू करूं, बाहर जो बैठे हैं या इधर उधर मुंतशिर हैं, उनसे गुजारिश है, सामने जगह खाली है, सामने आकर के बैठ जाएं। रमजान मुबारक की आज 21वीं रात है। बहुत सारे लोग सिर्फ एक रात पर भरोसा करते हुए 27वीं रात का एहतमाम करते हैं। जो ऐसा करते हैं वो बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हैं।
حقیقت یہ ہے کہ وہ طاعت رات جس کی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے، یہ کسی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر سال گھومتی رہتی ہے، کبھی 28ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں۔ اس لیے ایک مسلمان کو ایک رات پر نہیں بلکہ 5 راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ رمضان کی آخری عشرہ کی پوری 10 راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہی رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، مستعد ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، ہمیں جاگنا ہے۔ پوری 10 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے۔ وَأَحْيَانًا، پوری رات جاگتے تھے، کمر کس لیتے تھے۔ دوسرا کام، پوری راتیں جاگتے تھے، اور صرف جاگتے ہی نہیں تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود جاگنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر مسلمان کو رمضان کی آخری عشرہ میں پورے 10 راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یا تو کم از کم 5 راتوں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال آج رمضان مبارک کی 21ویں رات ہے اور ہم اس رات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے اور ہم آج اس رات کا اہتمام کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، کیونکہ میرے اسلامی بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج کی رات یا اس عشرے کی فضیلت کے تعلق سے میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ضمن میں نے آپ کو یہ باتیں بتا دی۔ میں آج آپ کو اس موضوع خطابت میں یا اس موقع پر آپ کو تھوڑی سی اللہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اللہ کا ڈر اور خوف کی تاکید کرنا چاہتا ہوں، اور آخرت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ جس میں ہم نے 20 روزوں کا اہتمام کر لیا ہے، باقی 10 روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو پوری قدر و منزلت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، باقی ایام کی قدر کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا اس مقدس مہینے کے روزوں کو فرض کرنے کا جہاں پر بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک اہم اور اصل مقصد کیا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے اسی طرح فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلی امت کے اوپر فرض قرار دیا گیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اگر کہتا کہ ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض قرار دیا ہے تو کافی تھا، گزشتہ امتوں کا حوالہ اور ریفرنس دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتے ہیں کیوں گزشتہ قوم کا حوالہ دیا؟ اس لیے
کہ جب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کام کے بارے میں پتا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی دوسرے آدمی نے اس کام کو کر چکا ہے، تو وہ کام کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ میکینک ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مجھ سے پہلے اس گاڑی کو کسی نے بنایا، تو وہ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا حوالہ اس لیے دیا تاکہ امت محمدیہ کے لوگوں کے اوپر روزہ رکھنا آسان ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا حوالہ دیا. سب سے بڑا مقصد روزے کا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. 20 روزے ہو گئے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم متقی ہو گئے؟ ہم پرہیزگار ہو گئے؟ بولیے، آواز نہیں آ رہی ہے. ہوئے نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے. مسلمانوں، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی بات ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی بات ہے. تقویٰ ایک ایسا ورڈ ہے جس کے معنی میں ایک جہاں آباد ہے، ایک دنیا آباد ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جہاں کہیں بھی ہو، گھر کے چہار دیواری کے اندر ہو، رات کی تاریکی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، باہر ہو، چوراہے پر ہو، راستے میں ہو، اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ہر پل اور ہر لمحہ اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے. تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر تقریباً 88 مرتبہ 88 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف آؤ. 88 مرتبہ. تقویٰ 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے: توحید، اخلاص، عبادت، ڈرنے اور بچنے کے معنی میں. ڈرنا اللہ رب العالمین سے، بچنا گناہوں سے. انسان کے اندر طرح طرح کی خواہشات پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خواہشات کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے؟ نہیں، خواہشات کی پیروی کرنے کا حکم نہیں دیا. انسان اپنی مرضی کا محتاج، مسلمان اپنی مرضی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. انسان اور مسلمان اس بات کے پابند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الحلال بین والحرام بین فبینہما مشتبہات. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. واضح کیوں واضح ہے؟ کلیئر ہے، پورا اوپن ہے، کیا چیزیں حلال ہے اور کیا چیزیں حرام ہے، کیا کھانا حلال ہے اور کیا کھانا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، سود و رشوت لینا دینا حرام ہے. یہ ساری چیزیں واضح ہیں. اور اس کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، کنفیوژن ہے، نہیں معلوم ہے وہ حلال ہے وہ حرام ہے. جو اکثر لوگ نہیں جانتے، جو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہے کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شک و شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور ایمان کو بچا لیا. اور جو شک اور شبہ والی چیزوں کے اندر پڑ گیا، وہ حرام کاری اور حرام چیزوں کے اندر مبتلا ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ ہم کو اور آپ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ ادب رکھنا چاہیے. تمام معاملات میں انتہائی احتیاط کے ساتھ. تقویٰ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ اس حدیث سے سمجھیے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. احسن، جزاک اللہ. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین ایک مشہور صحابی ہیں
उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछते हैं कि आप हमें तकवा के बारे में बताइए। उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मैं तकवा के बारे में बताऊं आपको? कहा, मैं जानना चाहता हूं, मैं मालूम करना चाहता हूं। उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन क्या आपको कभी खारदार झाड़ियों से गुजरने का मौका मिला? ऐसा रास्ता जो तंग हो और दोनों तरफ से कांटेदार झाड़ियां हो, क्या आपको कभी ऐसे रास्ते से गुजरने का मौका मिला? कहा, बारहा ऐसे रास्ते से गुजरा है। कहा कि जब आप गुजरते हैं तो कैसे गुजरते हैं? कहा, इंतहाई एहतियात के साथ, अपने दामन को बचाते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कांटा हमारे पांव में चुभ जाए, इसलिए इंतहाई एहतियात के साथ मैं अपने दामन को बचाते हुए रास्ते से गुजरता हूं। उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि यही तकवा है। क्या मतलब? दुनिया के जिस तरफ आप नजर दौड़ाएंगे, दुनिया के चारों तरफ आपको बुराइयां ही बुराइयां नजर आएंगी, और उन बुराइयों से अपने आप को बचा लेना, यही तकवा है। इस रोजे का भी मतलब और मकसद यही है। यही है मुसलमानों, 20 रोजे हमने पूरे कर लिए हैं। अपने गरीबान में झांक करके देखो, अपने सीने पर हाथ रख करके देखो, अपने आप का मुहासबा करो। अल्लाह की कसम, कौन कौन सी बुराइयां आज हमसे छूट पाई? क्या हमारे अंदर बदलाव आया? क्या हमारे अंदर तब्दीली आई? क्या हमारे अंदर अल्लाह ताला का डर और खौफ पैदा हुआ? अगर नहीं तो ये 20 रोजे हमारे पर आपके बेकार है। बेकार है मुसलमानों। अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। अल्लाह अकबर। तकवा की बड़ी अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया एक जगह, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा। ऐ आदम की औलाद, ऐ बनी आदम, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास को नाजिल किया है, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास को उतारा है। लिबास को उतारने की दो हिकमत बयान की गई है, दो वजह बयान किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा। ऐ आदम की औलाद, हमने लिबास को उतारा है, लिबास को नाजिल किया है। वो लिबास, जिस लिबास के जरिए से तुम अपने बदन को ढांपते हो, वो लिबास जिसके जरिए से तुम खूबसूरती का इजहार करते हो। अल्लाह अकबर। लिबास बदन ढांपने का जरिया है, खूबसूरत बनने का जरिया है। लोग बनते ना खूबसूरत, अच्छे लिबास पहनना चाहिए। अल्लाह ने जिसको जैसा दिया है, नवाजा है, अच्छा लिबास पहनना चाहिए। पहनते ब्रांड कपड़े पहनते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। क्यों? ताकि मैं खूबसूरत लगूं, अच्छा लगूं, लोगों के दरमियान अच्छा दिखो, हमारा बदन ढांका रहे, इसलिए हम लिबास पहनते हैं। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का ये नौजवान तबका किस राह पर चल रहा है? कैसी कैसी लिबास पहन रहे हैं, कैसी लिबास पहन रहे हैं। अल्लाह की कसम, गैर भी शर्मा जाते हैं देख करके। मुसलमानों, ये दुनिया सब कुछ नहीं है, ये दुनिया सब कुछ नहीं है। कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी में अपनी जिंदगी गुजारो। मनमानी तरीके से अपनी जिंदगी ना गुजारो। अल्लाह से डरो, खौफ आओ, लिबास पहनो, अच्छा लिबास पहनो, खूबसूरत बनने की कोशिश करो। लेकिन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, वलिबासुत तक़वा ज़ालिका है। एक और लिबास है जो तक़वे का लिबास है, जो तक़वे का लिबास है। ज़ाहिरी लिबास, ये दुनिया का लिबास जिसे हम आप पहनते हैं, ज़ैतन होते हैं, ये लिबास आपके बदन को ढांपता है, ये लिबास आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको अच्छा दिखने का एक जरिया बनता है। लेकिन तक़वे का लिबास एक ऐसा लिबास है जो आपके बातिन को बेहतर करता है, आपके बातिन को अच्छा करता है, आपके बातिन को खूबसूरत बनाता है और आपके बातिन को ज़ैब ज़ीनत का जरिया बना देता है, आपके अंधेरे को उजाला कर देता है। मुसलमानों, दुनिया में इज्जतदार बनना चाहते हैं, दुनिया में खूबसूरत देखना चाहते हैं, दुनिया में अच्छा दिखना चाहते हैं, लोगों के दरमियान अच्छा बनना चाहते हैं,
تو ظاہری خوبصورت اختیار کرنے سے آپ اچھا نہیں بن سکتے. اپنے باطن کو بہتر کرنا ہوگا, اپنے اندرون حصے کو بہتر کرنا ہوگا, اپنے اندر کی چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا. آج ہر مسلمان اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ ہمارا باطن کیسا ہے, ہمارا باطن کیسا ہے. ایک انسان ہے, ایک آدمی ہے, خوبصورت دکھتا ہے لیکن مرض الموت کے اندر مبتلا ہے. ایک نوجوان ہے, کسی بڑی بیماری کا شکار ہے. آپ کے گھر رشتہ لے کر کے آئیں گے, آپ رشتہ قبول کریں گے؟ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ خوبصورت ہے, دکھنے میں اچھا ہے, لیکن کیوں نہیں قبول کریں گے؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے مرض الموت کا شکار ہے, اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب کیا ہوگا اس کے ساتھ, اس لیے آپ ٹھکرا دیتے ہیں. کیوں؟ اس کا باطن صحیح نہیں ہے. ظاہری طور پر بہت خوبصورت ہے, اللہ کی قسم ٹھیک اسی طرح سے آپ دنیا میں کتنے خوبصورت بن جاؤ, اگر آپ کا باطن صحیح نہیں ہے, اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں بہتر بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ہوگا, تقویٰ پیدا کرنا ہوگا. اس لیے مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید کے اندر کہا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگوں جو اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لائے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لا چکے ہو, اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر انسان اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے, اپنے اندر کٹور کر کے دیکھے, اپنے آپ کا محاسبہ کر کے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. ہے کوئی تیاری؟ ہے کوئی تیاری میرے رات کے بعد کل کے لیے؟ کل سے مراد آخرت کے لیے, قیامت کے دن کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. جیسے چاہتے ہیں آج ہم منمانی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. نہیں مسلمانوں, سب کو مرنا ہے اور سب کو اس دنیا سے جانا ہے, سب کو یہاں سے کچھ کرنا ہے. کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اپنی زندگی کی کہ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں؟ ارے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کر کے ہم صحیح سالم اپنے گھر کو پہنچ جائیں. کوئی گارنٹی دے سکتا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, چاہے امیر ہو یا غریب ہو, سب کو مرنا ہے. بڑوں کو بھی مرنا ہے, چھوٹوں کو بھی مرنا ہے, مالداروں کو بھی مرنا ہے, غریبوں کو بھی مرنا ہے, مردوں کو بھی مرنا ہے, عورتوں کو بھی مرنا ہے, بڑوں کو بھی مرنا ہے, اچھوں کو بھی مرنا ہے, بے ایمانوں کو بھی مرنا ہے, ایمانداروں کو بھی مرنا ہے, سب کو مرنا ہے. اے میرے پروردگار, ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ایک ایماندار آدمی ہے, ایک اچھا آدمی ہے, نیکوکار آدمی ہے, شریف آدمی ہے, رہنے کے لیے کوئی اچھا مکان نہیں ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے, لیکن بڑا ایماندار ہے, متقی اور پرہیزگار ہے. یا اللہ وہ آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے, یا اللہ اس کی نیکیوں کی صلاح اس دنیا کے اندر نہیں مل پاتی ہے. ایک دوسرا آدمی ہے جو بڑا مکار ہے, کرپٹ ہے, عیاش ہے, جو جھوٹا ہے, لوگوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے, قتل و غارتگری کرتا ہے, لوگوں کے مال کو ناجائز طور پر ہڑپ کر جاتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, گالی بھی دیتا ہے, سود بھی کھاتا ہے, رشوت بھی لیتا ہے, تمام برائیوں کا شکار ہے. یا اللہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کی کرتوتوں کی سزا اس دنیا کے اندر نہیں مل پاتی. تو بڑا جسٹس ہے, انصاف کرنے والا, فیصلہ کرنے والا, یہ کیسا انصاف ہے تیرا؟ اچھا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کی اچھائی کی صلاح نہیں مل پاتی, برا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کی برائی کی سزا دنیا میں نہیں مل پاتی. یہ تیرا کیسا انصاف ہے, کیسا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, کیا کہا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ
उजूरकुम यौमल क़ियामा। ऐ लोगों, तुमने ये कैसे सोच लिया कि उसका काम हो चुका है? तुम मर जाते हो, जब तुम्हारी मौत आ जाती है तो ये ना समझो कि अब तुम्हारा काम हो गया है, बल्कि एक दिन आने वाला है, क़यामत का दिन आने वाला है, आखिरत का दिन आने वाला है, हिसाब और किताब का दिन आने वाला है, जज़ा और बदले का दिन आने वाला है। उजूरकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे किए हुए का पूरा पूरा बदला का फरमा देगा। मुसलमानों, मारो, कितना नाजायज तरीके पर लोगों के हक को मारना है, कितना नाका डालना है, कितना किसी के ऊपर जुल्म करना है, करो। आखिरत में अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, तुम अपनी ताकत के अंदर गुरूर और तकब्बुर करते हो, तुम्हें घमंड है अपनी ताकत पर, तुम्हें नाज है अपनी ताकत पर। अल्लाह की कसम, अल्लाह के यहाँ ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए कोई चीजें काम आने वाली नहीं है, कोई भी चीजें काम आने वाली नहीं। एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते हो, एक दूसरे को सताते हो, परेशान करते हो। लोग इफ्तार से 1 मिनट पहले घड़ी देखते रहते हैं, टाइम अभी हुआ नहीं है, घड़ी देखते रहते हैं, बार बार वॉच की तरफ देखते हैं, टाइम होगा इख्तियार करेंगे, हाथ में खजूर लिए हुए इंतजार करता। अच्छी चीज है, अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इंतजार करता है, वक्त से पहले इफ्तार नहीं करता है, चंद सेकंड पहले इफ्तार नहीं करता। क्यों? इस डर से कि कहीं मेरा रोजा टूट ना जाए, कहीं मेरा रोजा टूट ना जाए। रोजा टूटने का इतना डर, रोजा टूटने का इतना डर, हलाल चीज को आपने अपने हाथ में रखा है, क्यों नहीं खा रहे? सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह नाराज ना हो जाए, हमारा रोजा ना टूट जाए। वही अल्लाह तुमसे इस बात का मुतालबा कर रहे हैं, तुम हराम तरीके से, नाजायज तरीके से माल को न कमाओ। आज तुम हराम कारोबार के अंदर मुलविस होकर के अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। तुम्हें अल्लाह का डर खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। एक दूसरे को सता करके, जुल्म करके, अपनी बहनों का हक मार करके आज तुम जिंदगी गुजार रहे हो, डकार भी नहीं लेते हो, हजम कर जाते हो। क्या तुम्हें अल्लाह का डर खौफ नहीं है? हम कैसे मुत्तकी हैं, हम कैसे परहेजगार हैं? अल्लाह से डरो मुसलमानों, क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, एक एक पाई का तुम्हें हिसाब देना होगा, एक एक चीज का हिसाब देना होगा, और तुम्हें वो बदला मिल के रहेगा, मिल के रहेगा। मुसलमानों, ऐ मेरे परवरदिगार, सवाल पैदा होता है, बदला तो जरूर मिलेगा, लेकिन किसको कितना बदला मिलेगा और कैसे उसको बदला दिया जाएगा, आज थोड़ी तरफ फर्क हो। यहां रुक करके वो हदीस देख लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतवद्दुन्नल हुकूका इला अहलिहा यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन तुम में से हर एक के हुकूक को अल्लाह दे करके रहेगा, सबको देगा। जिसने भी किसी का हक छीना है, अल्लाह उसका हक उसे दिलवा करके रहेगा। और तो नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी गैर सींग वाली बकरी के ऊपर सींग वाली बकरी ने जुल्म किया है, क़यामत के दिन बगैर सींग वाली बकरी को सींग अता करके सींग वाली बकरी से बदला दिलवाएगा। ये जानवरों के साथ मसला होगा। हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात है, अक्लो शूर से हमें नवाजा है। कहां भागोगे, कहां जाओगे? अल्लाह से भाग ना सकोगे, छुप ना सकोगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे करतूतों को, तुम्हारे कच्चा छट्टा पूरे तुम्हारे सामने ला करके रख देगा क़यामत के दिन। मैं आपसे सवाल करूं, कौन है कामयाब, कौन है कामयाब? क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? जिसके पास बैंक बैलेंस है, जिसके पास आलीशान बंगले, तरह तरह की गाड़ियां हैं, महाना 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमाता, एयर कंडीशनर के हवाले कर दिया,
वो कामयाब नहीं। कौन है कामयाब? अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा के अंदर जवाब दिया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। कामयाबी ये नहीं है, कामयाबी ये नहीं है कि हमने दुनिया के अंदर बहुत सारे बैंक बैलेंस को इकट्ठा कर लिया है, बहुत आलीशान बंगले बना लिया है, आलीशान कोठियों को तैयार कर लिया है, बहुत सारी गाड़ियों को खरीद लिया है, अपने आप को एयर कंडीशनर के हवाले कर दिया है, दुनिया की सारी आसाइशों को जमा कर लिया है। ये कामयाबी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। कामयाब है जो कल क़यामत के दिन जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया जाए, जो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, फक़द फाज़। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो कामयाब है। ये कामयाबी है, ये कामयाबी है। जन्नत में चला जाए, जन्नत के अंदर दाखिला हो जाए, जहन्नम की आग से बचा लिया जाए। भला बताइए इससे बड़ी कामयाबी कोई और हो सकती है? मुसलमानों, क्या आपको एतमाद और भरोसा है कि मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं? अपने दिल से पूछ करके देखिए, अपने दिल से पूछ करके देखिए। रात की तिहाई हिस्से में तौफीक मिले, अल्लाह की कसम, रातों को तन्हाई में रो करके, दिल गिरा करके, अपने आंखों से आंसू बहा करके अल्लाह की जनाब पे तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, माफी मांगिए। ये वो रात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आफर के तौर पर दिया है। कोई मांगने वाला है, कोई मुझसे माफी मांगने वाला। कितनी प्यारी दुआ अभी इमाम साहब वितर की नमाज में दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह अकबर, बहुत ही प्यारी और जामे दुआ है। करते रहिए, माफी मांगते रहिए, रिक्वेस्ट कीजिए, या अल्लाह मैंने गलती की है लेकिन तुझसे ना उम्मीद नहीं हो, तो माफ करने वाला है, तो हमें माफ कर दे, तो हमें माफ कर दे। मुसलमानों, आज की रात हमसे ये मुतालबा करती है, ये मुतालबा करती है कि हम अपने गुनाहों पर नाज़िम हो, शर्मिंदा हो और गुनाहों से माफी मांगे, गुनाहों से माफी मांगे। किसी के ऊपर नाजायज हमने जुल्म किया है, किसी के ऊपर हमने जुल्म किया है, किसी के ऊपर हमने चोर किया है, किसी को हमने सताया है, परेशान किया है। अल्लाह की कसम, वक्त है आपकी आंखें बंद होने से पहले उससे माफी मांगो, उससे माफी मांगो। ये तकवा है। मैं अभी वाक़यात के जरिए से आगे बताता हूँ इंशाअल्लाह। बहरहाल मेरे इस्लामी भाइयों, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया की हैसियत क्या है, इस दुनिया की वक़्त क्या है? कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई किसी का भरोसा नहीं है, कोई किसी का ठिकाना नहीं है। आज हमारे बीच में कई ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो गुज़िश्ता रमजान में मौजूद थे, है कि नहीं? मौजूद नहीं है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि हम भी आइंदा रमजान तक मौजूद रहेंगे। तब क्यों हम लापरवाह हैं? क्यों हम लापरवाह हैं? क्यों हम मनमानी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं? इस दुनिया की कोई वक़्त नहीं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखा है, खेल और तमाशा है, और कितना धोखा है। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, जाकर के अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में जाकर के देख लीजिए, देख लीजिए, आपको पता चलेगा। अरे कितने ऐसे लोग जो अपने आप को बड़े तुरंत खा समझते थे, अपने आप को क्या से क्या समझते थे, आज वो मरो मिट्टी तले दफन है। वो आज वो दुनिया से चले गए हैं, उसका कोई वजूद नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। मुसलमानों, ये दुनिया की हकीकत है, ये दुनिया हमें साथ देने वाला नहीं है। ऐसे लोग जो हमारे बीच में रहा करते थे, जिनका स्टेटस था, जिनका एक नाम था, जिनका वकार था, हम इज्जत करते थे, हम बड़े निगाह से देखते थे, उनको बड़ा मानते थे, आज वो इस दरमियान में नहीं है, हमारे दरमियान में नहीं है। यह मुसलमानों की हकीकत है, इंसानों की हकीकत है। ऐसे ऐसे लोग जो दुनिया के अंदर बड़ी शान से जिया करते थे, जो समझते थे कि हमें कभी मरना नहीं है, वो भी इस दुनिया से चले गए। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरी माँ बहन, इंसान की हकीकत यही है,
سب کو اس دنیا سے جانا ہے، سب کو اس دنیا سے مرنا ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ دنیا کسی کا بھی ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ایسے لوگ ہمارے ایسے بھائی، ہماری ایسی بہنیں، ہماری ایسی مائیں جو دنیا کے اندر بڑی شان سے جیا کرتے تھے۔ نہانے کا شیمپو الگ تھا، جسم پر لگانے والا صابن الگ تھا، چہرے پر لگانے والا فیس واش الگ تھا۔ آج ہماری بہنیں جو آئینے کے سامنے گھنٹوں بیٹھ کر کے میک اپ کیا کرتی تھی، آج وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ جب وہ دنیا سے چلی جاتی ہے، جو دنیا کے اندر سردی کے موسم میں گرم پانی گیزر کے پانی سے نہایا کرتا تھا اور اپنے جسم کو صاف کیا کرتا تھا، اور گرما کے موسم میں ٹھنڈے پانی استعمال کر کے لیا کرتا تھا، آج اسے دفنا دیا گیا ہے، آج اسے نہلایا جا رہا ہے۔ آج جب دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا اس سے اپنا رشتہ کٹ کر لیتی ہے، دنیا اس سے اپنا رشتہ توڑ دیتی ہے، دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا اس کا پیچھا توڑ دیتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میت ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ وہ آدمی جو طرح طرح کے برانڈیڈ کپڑے پہنا کرتا تھا، اپنے جسم کے اوپر خوبصورت بنانے کے لیے طرح طرح چیزوں کو استعمال کرتا تھا، وہ باڈی آج ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ ہم سے کہہ سکے ذرا پانی کو ٹھنڈا کر کے نہلاؤ، یا ہمارے جسم پر ایسا اور ایسا برانڈ کے کپڑے ہمارے اوپر ڈالو۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے مسلمانوں۔ جب انسان مر جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، دنیا سے ان کا رشتہ کٹ جاتا ہے، دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، نہلایا جاتا ہے، اس کو ویسے ہی دفنا دیا جاتا ہے بغیر سلے ہوئے کپڑے میں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دلیوں کے پاس، ٹیلروں کے پاس جاتے ہیں، ان کی سلوائی اسٹیچنگ کو دیکھ کر کے واپس لوٹ آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی اسٹیچنگ صحیح نہیں ہے، ان کی سلوائی اچھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، جب تم دنیا سے جاؤ گے تمہارے جسم پر سلا ہوا کپڑا بھی نہیں ہوگا، سلا ہوا کپڑا بھی نہیں ہوگا، برانڈ کپڑا بھی نہیں ہوگے، ڈائمنڈ کا کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ ایک عام کپڑا جو عام انسان پہنتا ہے، سادہ کلر کا، وائٹ کلر کا لباس میں آپ کو ملوث کر کے آپ کو کفنا دیا جائے گا، آپ کو کفنا دیا جائے گا۔ وہ انسان جب گھر سے 1 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا، تھار لے کر کے جاتا تھا، فارچونر لے کر کے جاتا تھا، اور طرح طرح کی برانڈ کے گاڑیاں لے کر کے جاتا تھا، قیمتی گاڑیاں لے کر کے جاتا تھا۔ آج وہ انسان اتنا مجبور ہے کہ 4 آدمی کے سہارے، چارپائی پر لٹا کر کے 4 آدمی کے کاندھے کے سہارے اسے قبرستان تک لے جائے گا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ مسلمانوں، ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ ہم کس زندگی میں جی رہے ہیں؟ کیا ہے میری اور آپ کی حیثیت؟ کیا ہے میری اور آپ کی اوقات؟ اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اللہ کا خوف کرو، آخرت کی فکر اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، کب کہاں کس وقت اور کس حالت میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ معافی کی بھی مہلت نہیں ملے گی، معافی کی بھی مہلت نہیں ملے گی، توبہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اگر اللہ نے زندگی دی ہے اسے غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، منمانی طریقے سے زندگی نہ گزارو۔ آج ہم اپنے آپ کو ایئر کنڈیشنر کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ وہی لاش جب کفنا دیا جاتا ہے، جب قبر کے پاس لے جایا جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے، گھر والے انتظار میں ہے، اور جب اسے کفنا کر کے جب گھر کے پاس رکھ لیا جاتا ہے، لے جانے سے پہلے ماں باپ روتے ہیں، اولاد روتے ہیں، بیوی روتی ہے، گھر کا ایک فرد سے لے جانے پر روتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا باپ کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، لیکن بیٹا کبھی روتے ہوئے یہ کہا کہ لوگوں، میری باپ سے مجھے بہت زیادہ محبت تھا، میرے باپ سے مجھے بہت زیادہ پیار تھا، میرے باپ کو میں بہت زیادہ چاہتا تھا، لوگوں میرے باپ کو میرے گھر میں ہی رہنے دو، قبرستان تک مت لے جاؤ۔
बीवी को आपने कभी नहीं देखा होगा रोते हुए ये कहती हुई कि हे लोगों, ये मेरा शोहर है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थी, आज मेरे शोहर को मेरे घर के पास रहने दो। कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। ये सारे रिश्तेदार आपको छोड़ जाते हैं, ये सारे रिश्तेदार आपको छोड़ जाते हैं, ताने में सवाल करके आपको कब्रिस्तान ले जाया जाता है, जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, मनोवृत्ति तले आपको दफन कर दिया जाता है और दफन करके सब लोग वापस आ जाते हैं। दुनिया में गर्मी पड़ती है, 5 मिनट के लिए करंट चला जाए, इन्वर्टर के बगैर हमारी जिंदगी नहीं गुजरती है। फैन बंद हो जाता है, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बाहर आ जाते हैं नेचुरल हवा खाने के लिए। मुसलमानों, क्या आपने कभी सोचा जब आपको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाएगा, वहां पर आप कौन से इन्वर्टर बताओगे? कौन लाइट आपके लिए मुहैया करेगा? कौन आपको दिलासा देगा? कहां से आपके लिए वहां पर हवा मुहैया किया जाएगा? क्या आपने कभी सोचा, कभी गौर फिक्र किया? नहीं मुसलमानों, उस अंधेरी कोठरी के बारे में फिक्र करो, सोचो। अगर कयामत के दिन हमारे साथ ऐसा हो तो फिर मेरा और आपका हश्र क्या होगा? मुसलमानों, आज नेक अमल करके जाओगे, अल्लाह का मुत्तकी और परहेज़गार बन करके जाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए आखिरत में भी, कब्र के अंदर भी सारे रास्ते खोल देंगे, सारे रास्ते खोल देंगे। शर्त है कि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह का डर और खौफ पैदा करो, मनमानी तरीके से जिंदगी न गुजारो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इंतहा अल्लाह से, बेइंतहा अल्लाह से डरते थे, कोई इंतहा नहीं है, बेपनाह डरा करते थे, खौफ आया करते थे। और खौफ ही नहीं, नेकियों को पाने के लिए आपस में एक दूसरे के दरमियान कंपटीशन किया करते थे। आज हम करते, दुनिया के मामले में बहुत कंपटीशन करते हैं, दीनी मामले में कोई कंपटीशन है नहीं। सहाबाए किराम बहुत ज्यादा कंपटीशन किया करते थे। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लोगों दोनों उस जन्नत की तरफ मुकाबला करो, कंपटीशन करो, आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन की सतह के बराबर है, जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन की उस सतह के बराबर है। वो जन्नत, जो जन्नत किसके लिए तैयार की गई है? लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, परहेजगार बंदों के लिए, अल्लाह के नेक और फरमाबरदार बंदों के लिए अल्लाह ताला ने उस जन्नत को तैयार करके रखा है। सहाबाए किराम कंपटीशन करते थे। एक सहाबी है अबू फिरास रबिया बिन काब अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम, खिदमत गुजार अहले सुफा में से। रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कभी वजू का पानी और दिया जरूरियाती चीजें ला करके दे दिया करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर के कहा, एक दिन ए रबिया, मुझसे जो कुछ मांगना है मांग लो, जो कुछ मुझसे मांगना है मांग लो। मुझे और आपको ये ऑफर दिया जाए तो आप क्या मांगेंगे? अगर कोई बड़ा आदमी आपको ये ऑफर दे, मुझसे जो कुछ मांगना है मांग लो, क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? प्रॉपर्टी, जायदाद, कार, पैसे, क्या मांगेंगे? इंसान की हकीकत तो यही मांगेंगे। सहाबा को देख लो, सहाबा की तरफ देखो, जन्नत हासिल करने का जुस्तजू देखो, लालच देखो, शौक और जज्बा देखो। क्या मांगा? क्या मांगा? अल्लाह की कसम, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से ना भी दे सकते थे, अगर अल्लाह के रसूल दुआ कर देते और वो सहाबी जो चीज मांगते उस चीज के बारे में दुआ कर देते, अल्लाह वो चीज जरूर उसे अदा कर देता। लेकिन मांगा तो भी क्या मांगा? मांगा तो भी क्या मांगा? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, मुझे कोई बड़ी तमन्ना नहीं है, बस मेरी ख्वाहिश यही है
جس طرح آج میں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، دعا کیجئے میں بھی آخرت میں آپ کے ساتھ ہی رہوں، آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے، آپ کی ساتھداری مجھے نصیب ہو جائے، جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں دنیا کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر دیجیے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کہا؟ اے ربیا کثرت سجود کے ذریعے سے تم میری مدد کرو۔ جنت ایسے حاصل ہونے والی نہیں ہے، جنت ایسے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی منہ اٹھا کر کے آ گیا اور کہہ دیا میں جنت دلوا دوں گا۔ جنت کسی کے باپ کا نہیں ہے اور نہ جنت کا کوئی ٹھیکیدار ہے۔ یاد رکھ لو جنت جانا ہے اپنے بلبوتے پر، اپنی اعمال کی بدولت تمہیں جنت حاصل کرنی ہوگی۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ رہو تو پھر ضرورت ہے کہ تم بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرو، بہت زیادہ سجدے کیا کرو، اور اس کے ذریعے سے تم میری مدد کیا کرو، اس کے ذریعے سے تم میری مدد کیا کرو۔ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا ہم نماز سے استفادے لیں گے، جیسے ہی رمضان ختم ہوگا، بلکہ عید کے دن ہی اللہ کی قسم عید کے دن ہی کیا کرتے ہیں آج عید کے بعد عید کے دن ہی لوگ فلموں کو ہٹ کرانے میں لگے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ فلموں کو ہٹ کرانے میں لگے ہوئے، کون کرا رہا ہے؟ میں اور آپ کرا رہے ہیں، میں اور آپ کرا رہے ہیں، اس سنت کا نوجوان کرتا کرا رہا ہے۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اگر 20 روزے 30 روزے رکھنے کے بعد بھی اگر ہم نہ سدھرے تو پھر تم کس گھڑی کا انتظار کر رہے ہو؟ کس گھڑی کا انتظار کر رہے ہو؟ کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ اس لیے رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ایک ریہرسل کا موقع ہے، مہینہ ہے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ آپ کو یہاں سے سب کچھ سیکھ کر کے جانا ہے، اور جو اعمال ہم اس وقت انجام دے رہے ہیں سال کے 11 مہینے بھی ہمیں اپنے اسی طرح سے روٹین کو بنا لینا ہے، نماز کا، روزے کا، صوم و صلات کا، صدقات و خیرات کا اور دیگر چیزوں کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سال کے 12 مہینے ان کا یہی کمپٹیشن تھا، ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا خلیفہ، سب سے پہلا خلیفہ کون ہے؟ کون ہے؟ ارے بتائیے، حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، قربان جائیے، کون ہے؟ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دنیا میں سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہے جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، یا تو ہی دینا۔ اللہ اکبر، نہ جانے دنیا میں کتنی بار جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جس غزوے میں لوگوں کی کثرت تھی، سامان کی کمی تھی، مال کی کمی تھی، اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، عام چندے کا اعلان کیا، اے لوگوں ہمیں مال کی ضرورت ہے، ہمیں سواری کی ضرورت ہے، ہمیں ہتھیار کی ضرورت ہے، اے لوگوں آج تم تعاون کرو، آج دین اسلام کے لیے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، لوگوں تعاون کرو، لوگوں اپنے تعاون کو یہاں پر پیش کرو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، وہاں پر حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے، وہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، وہاں پر دیگر صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں آج موقع ہے ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کا، آج موقع ہے ابو بکر سے آگے بڑھ جانے کا، آج موقع ہے ابو بکر سے کمپٹیشن کرنے کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر کے اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے گھر جانے کے بعد گھر کی ساری جائیداد کو، پراپرٹیز کو دو حصہ میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، آدھا حصہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ
देखते हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब से पूछते हैं, ऐ उमर बिन खत्ताब तूने घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आया है? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेरी साल में सारी जायदाद को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया है, आधा मैंने आपके सामने ला करके रख दिया है। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होश में जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने माल को रखते हैं, पूछते हैं अबू बकर तूने घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने घर में कोई चीज छोड़ करके नहीं आया, मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में छोड़ दिया है। घर के अंदर सारा सारो सामान जो कुछ भी था मैंने उठा करके लेकर के आपके सामने रख दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, अल्लाह की कसम अब मैं कभी भी अबू बकर से नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। सहाबा का ये कॉम्पिटिशन था, सहाबा का ये कॉम्पिटिशन था। अल्लाह अकबर। जंग बदर के मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम मुश्रिकीन से पहले पहुंच गए मैदान बदर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, मैं जब तक किसी को आगे बढ़ने के लिए ना कहूं तब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मुझसे आगे कोई नहीं बढ़ेगा। इतने में मुश्रिकीन आ गए, सबबंदी हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उठो और दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। एक सहाबी थे हजरत उमैर बिन हम्माम रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाकई जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है? कहा कि हाँ, आसमान और जमीन के बराबर है। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि वाह वाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें वाह वाह कहने पर किस चीज ने उभारा? हजरत उमर बिन हम्माम रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जी चाहता है कि मैं भी जन्नत पाने वालों में से हो जाऊं। मेरा जी चाहता है कि मैं भी उस जन्नत को हासिल कर लूं जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। इतना कहने के बाद उनके हाथ में खजूर का थैला था, अपने हाथ से खजूर के थैले में हाथ डाला, चंद खजूरों को निकाला और खाने लगे। फिर खुद ही अपने आप से कहने लगे कि मैं जब तक ये खजूरें खाता रहूंगा तब तक मेरी जिंदगी बड़ी लंबी हो जाएगी। खजूर के थैले को आपने बाजू फेंक दिया और कुफार और मुशरिकीन से जाके लड़ते लड़ते अल्लाह की राह पे शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का कॉम्पिटिशन है। मेरा और आपका कॉम्पिटिशन क्या है? क्या है मुसलमानों? अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की फिक्र करो। नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है। हमें आपकी जिंदगी से इबरत हासिल करनी है, हमें सहाबा की जिंदगी से नसीहत पकड़नी है, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। आज ना अल्लाह का डर है, ना अल्लाह का खौफ है, ना आखिरत की फिक्र है, ना अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास है। क्यों मुसलमानों इतने लापरवाह हो गए? आखिरत की जिंदगी बड़ी कठिन जिंदगी है, बड़ी कठिन जिंदगी है। जन्नतियों का और जहन्नमियों का फैसला हो चुका होगा। जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चलेंगे। जहन्नमियों को आस होगी, एक उम्मीद होगी, चलो जहन्नम के अंदर फेंक दिया गया है, एक दिन आएगा कि जिंदगी का खात्मा हो जाएगा, जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। नहीं, खत्म होने वाला नहीं, खत्म होने वाला नहीं है। मौत एक दफा जो आनी है दुनिया में वो आएगी, लेकिन उसके बाद आपको कभी मरना नहीं, कभी मरना नहीं है। मौत को एक मेढे की सूरत में, एक बछड़े की सूरत में ला करके रख देगा। जन्नतियों से पूछा जाएगा, जहन्नमियों से पूछा जाएगा, क्या है जन्नतियों है जहन्नमियों, क्या तुम पहचानते हो कि ये मौत है? जन्नती लोग कहेंगे कि हाँ मैं पहचानता हूं, जहन्नमी लोग कहेंगे कि हाँ मैं पहचानता हूं कि ये मौत है। दारोगा का हुक्म दिया जाएगा, उस जानवर के ऊपर, उस बछड़े के गर्दन पर सूली चला दी जाएगी।
موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ لوگوں اب تمہیں مرنا نہیں ہے، موت ایک دفعہ جو آنی تھی وہ آ گئی ہے، اب اسی طرح سے طرف طرف کر کے جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حقیقت کو بیان کرنا ہے، وَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ جو یہ سمجھتے ہیں جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اللہ کے عذاب کا سامنا کریں گے، ایک دن آئے گا ہم اللہ کے عذاب سے نجات پالیں گے، نہیں مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ جب ایک چمڑا جل جائے گا تو ہم اس کے اوپر ایک نیا چمڑا چلا دیں گے تاکہ ان کی عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف واقع نہ ہو، کوئی کمی واقع نہ ہو، بلکہ پہلے سے دو گنا عذاب ان کے اوپر اور بھی ہوتا رہے۔ اللہ کے عذاب کو اس طرح سے سامنا کرنا ہے۔ اچھا ایک بات میں بتاؤ آپ کو، اللہ تعالیٰ نے چمڑے کی بات کیوں کہی؟ انسان کی یہ جو باڈی ہے، باڈی کا، جسم کا ایک پارٹ، ایک حصہ ایسا ہے جو پورے جسم میں سب سے زیادہ درد محسوس کرتا ہے، سب سے زیادہ درد محسوس کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسکین، چمڑا ہے۔ یہ چمڑا ہے، اللہ نے جو ہمیں چمڑا دیا ہے، یہ جسم کا جتنے بھی پارٹس ہیں ان تمام پارٹس میں ایک ایسا پارٹ ہے جو سب سے زیادہ درد محسوس کرتا ہے، سب سے زیادہ درد۔ اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو کل صبح میں جا کر کے ایک انجیکشن لگوا کر کے دیکھیے گا۔ انسان جب انجیکشن لگواتا ہے تو جب انجیکشن کو جسم کے اندر داخل جب کیا جاتا ہے تو داخل کرتے وقت اسے درد محسوس ہوتا ہے، داخل کرنے کے بعد درد نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ چمڑا جو ہے بڑا درد محسوس کرتا ہے، بڑا درد محسوس کرتا ہے۔ جہنم میں جہنمیوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی تخفیف واقع نہ ہو، کوئی کمی واقع نہ ہو، اس لیے اللہ ہر دن نہ جانے کتنی بار اس کے جسم کے چمڑے کو بدلے تاکہ اس کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف واقع نہ ہو۔ سب سے ہلکا عذاب، سب سے کم عذاب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جانتے نہیں معلوم؟ سب سے ہلکا اور سب سے کم عذاب جہنم میں جو ہوگا اسے جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ کیسی جوتی؟ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ جی باٹا کی جوتی نہیں، جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور وہ جوتی جب اس کے پیروں میں پہنائی جائے گی اس کے شعلے دماغ سے نکلنا شروع ہو گئے۔ یہاں پہنائی جائے گی، اس کے شعلے، اس کی گرمی یہاں سے نکلیں گے، یہاں سے نکلیں گے۔ اگر سر پر تیل یا پانی رکھ دیا جائے گا اللہ کی قسم اس کی حرارت اور تپش سے وہ کھولنے لگے گا، وہ کھولنے لگے گا، اتنی گرمی اور تپش ہوگی، انسان باولا ہو جائے گا، انسان کا دماغ بھی کام نہیں کرے گا۔ یہ سب سے کم عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب۔ اور جانتے ہیں سب سے ہلکا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ کس کو دیا جائے گا؟ احسن، جزاکم اللہ۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو سب سے ہلکا، سب سے کم عذاب دیا جائے گا۔ وہ تو فکس ہو گیا کہ ان کو دیا جائے گا۔ میرے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ میرے اور آپ کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، منمانی طریقے سے زندگی نہ گزارو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے انتہا کرتے تھے، بے انتہا خوف کھاتے رہے۔ وہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کو نہ جانے دنیا میں کتنی بار نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے حبیب جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد اگر اس دنیا میں کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے دنیا کے اندر 22 لاکھ مربع میل
22 लाख मुरब्बा मील की वसअत के बराबर जमीन पर उन्होंने हुकूमत की है। तकरीबन दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से पर उन्होंने हुक्मरानी की है। इराक के हाकिम है, ईरान के हाकिम है, शाम और सीरिया के हाकिम है, पूरे अरब कंट्री के हाकिम है। अल्लाह अकबर। एक दिन अपने गार्डन में जाते हैं, एक बाग के अंदर जाते हैं और जाने के बाद एक दीवार होती है, दीवार हाइल हो जाती है, दीवार के पीछे छुप करके हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गरीबान को पकड़ते हैं, अपने गरीबान को पकड़ते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं, अपने आप से पूछते हैं, उमर अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, या अल्लाह का अजाब चखने के लिए तैयार हो जा। अपने आप को अमीर कहते हैं, अपने आप को हाकिम कहते हो, अपने आप को खलीफा कहते हो, अल्लाह से डर या फिर अल्लाह का अजाब चखने के लिए तैयार हो जा। आज साजिशें करते हैं, लड़ते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं ओहदा हासिल करने के लिए, क्या क्या नहीं करते हैं सदर और सेक्रेटरी बनने के लिए, अमीर बनने के लिए। अल्लाह की कसम, डरो अल्लाह से। क्यों डरते हो मुसलमानों? क्यों ऐसा करते हो? क्यों साजिशें करते हो? आखिर क्या चीज रखा है इसमें? क्या रखा होगा? कुछ ना कुछ तो जरूर रखा है, तब तो तुम साजिशें कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो है मामला, तब तुम हलाल हराम की कोई तमीज नहीं कर रहे हो। अल्लाह से डरो। जिम्मेदार बनना कोई बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदार बन करके अपनी जिम्मेदारी को निभाना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला एक ऐसे जलील कद्र साहब अपने आप से पूछ रहे हैं, अपने आप से सवाल कर रहे हैं, अल्लाह से डर या अल्लाह का अज़ाब करने के लिए तैयार हो जाए। कभी तौफीक मिली, कभी तौफीक मिली है कि हम इस कदर कभी अल्लाह से मांग ले, सवाल कर ले, अपने आप का मुहासबा कर ले, अपने नफ्स का मुहासबा कर ले। कभी तौफीक नहीं मिलती है। इस रात की कदर करो और अभी से तहैया करो कि यहाँ से हम अल्लाह से, अल्लाह की जनाब पे तौबा इस्तिग़फ़ार करके उठेंगे इंशाअल्लाह। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरी माँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर तक़वा इख्तियार करने की बात कही है। मैंने सूरह हुजुरात की एक आयत आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला उस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्ना अक़रबकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुम्हें कुंबे और कबीलों के अंदर बांट दिया है, हमने तुम्हें कुंबे और कबीलों के अंदर तकसीम कर दिया है, सिर्फ इस वजह से ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे का तारुफ हो सके, एक दूसरे के बारे में जानकारी हो सके। ये फला खानदान का है, ये फला खानदान का है, ये फला कबीले का है। सिर्फ इसलिए अल्लाह ताला ने कुंबों और कबीलों के अंदर तकसीम किया है। ये नहीं कि मैं तो फला खानदान का हूं, मैं तो फला कबीले का हूं, मैं तो ऐसा और ऐसा हूं, मैं तुम्हारी बात सुनूं, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है, मैं उसकी बात सुनूं? अरे वो होता तो है मुझे बोलने वाला। नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए। आज क्या है मुसलमानों, मैं तो पठान हूं, मैं तो सैयद हूं, मैं तो शेख हूं, मैं तो कुरैशी हूं, मैं तो फला हूं। कुछ भी काम आने वाला नहीं, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इन्ना अक़रबकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पढ़ो, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। काला कलर का गुलाम है, नौकरों की कोई अहमियत नहीं देते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, इस्लाम का गुलाम है। काला कल होता है जिसे हम रात कोई हैसियत नहीं देते, जबकि इस्लाम में ला फज़ला लि अरबिय्यिन वला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अहमर अला असवद वला लि असवद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। काले पर गोरे को, गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं, कोई फजीलत हासिल नहीं है, सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर, सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर यही बात कही है, इन्ना अक़रबकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो, सबसे ज्यादा अल्लाह से खौफ खाने वाला हो।
ڈریں گے اللہ سے انشاءاللہ، ڈریں گے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں گے اپنے اندر انشاءاللہ، ڈرو اللہ سے۔ معزز بننا چاہتے ہو، مکرم بننا چاہتے ہو، عزت دار بننا چاہتے ہو، اللہ اس کے رسول کی نظر میں بنو، اور جب بھی تم بنو گے جب تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا، اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، جانتے ہیں یہ سورہ حجرات کی 13 نمبر کی آیت ہے۔ ابھی صاحب 13 نمبر کی آیت ہے نا، 13 نمبر کی آیت ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں کیا کہا اللہ تعالیٰ جانتے ہو؟ مسلمانوں، ایک دوسرے کو برے الفاظ نہ دو، ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو، ایک دوسرے کے خلاف بدزنی کا شکار نہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف لعنت بار نہ کرو، ایک قوم دوسرے قوم کی مذاق نہ اڑائے، ایک مرد ایک عورت دوسرے مرد کی دوسری عورت کی مذاق نہ اڑائے۔ اللہ اکبر، کیوں کہا مسلمانوں؟ اس لیے کہ بھیا جب تم ایک ہی خاندان کے ہو، ایک ہی نسل کے ہو، ایک ہی تم قبیلے کے ہو، جہاں سے تم آئے ہو وہ بھی وہاں سے آیا ہے، تو پھر تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ، ایک دوسرے کے بارے میں برا بھلا کرو، ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیال رکھو؟ کون ہوتے ہو تم؟ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اس صورت میں ہے جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کی نظر میں سب سے معزز اور مکرم وہی ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کرنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں متقی، کیوں پرہیزگار ہے، جو دنیا کا سب سے بہتر انسان نبیوں کے بعد کہا جاتا ہے؟ کیوں جانتے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی، بڑے مشہور صحابی، ابھی میں نے ذکر کیا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کے درمیان کہا سنی ہو گئی، بات چیت ہو گئی، ان کی بھی کہا سنی ایک اپنی کہا سنی ہوا کرتی تھی، میری اور آپ کی طرح نہیں۔ میری اور آپ کی کہا سنی کیسی ہوتی ہے؟ تو ایسا ہے، تیرا باپ ایسا ہے، تیری ماں ایسی ہے، تیرا بھائی ایسا، تیرا خاندان، سب گنا دیتے ہیں۔ نہیں، ان کی بھی کہا سنی ایک کہا سنی تھی، کہا سنی ہو گئی، دونوں آپس میں جدا ہو گئے، اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچتے ہیں، احساس پیدا ہوتا ہے غلطی میری تھی، غلطی میری تھی۔ مسلمانوں، پکا سچا مومن بننا چاہتے ہو نا، اپنے آپ کو مومن بننا کہلوانا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا سرت حسنۃ وساءت سیئۃ فانت مومن، جب تم نیکی کا کام کرو تو تمہیں خوشی محسوس ہو، اور جب تم سے کوئی غلط کام ہو جائے تو تمہیں افسوس ہو کہ میں نے غلط کر لیا ہے، میں نے غلط کر لیا ہے۔ یہ کیفیت جس مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانت مومن، تم مومن، تم مومن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں احساس پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا میں غلط ہوں، میں غلط ہوں، جا کر کے معافی مانگنا چاہیے، جا کر کے معافی مانگنا چاہیے۔ میں اور آپ ہوتے، میں ابو بکر ہوں، میں ان سے معافی مانگنے جاؤں؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ نہیں مسلمانوں، مسلمانوں میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، سب کی اپنی جگہ عزت ہے، سب کی اپنی عزت ہے، اور سب سے عزت دار وہ ہے جو نرمی سے پیش آ جائے، جو نرمی سے پیش آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر احساس پیدا ہوا غلطی میری ہے، مجھے معافی مانگنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین بات کیا ہے، ضرورت کیا تھی آپ کو یہاں پر آنے کی؟ کوئی کام تھا؟ آپ کہہ دیتے میں خود ہی چل کر آپ کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ربیعہ،
اے ربیہ بن کعب، ابھی ہمارے درمیان جو کہا سنی ہو گئی تھی، مجھے احساس پیدا ہوا ہے غلطی میری ہے، شروعات میں نے کی ہے، اس لیے میں تمہارے درمیان، میں تمہارے پاس خود چل کر کے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اے ربیہ بن کعب، تم مجھے معاف کر دو، تم مجھے معاف کر دو، غلطی میری ہے، شروعات میں نے کی تھی، اس لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اور اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گے تو جتنی باتیں میں نے تمہیں کہہ سنائی ہے اتنی باتیں تم بھی مجھے کہہ لو، تاکہ معاملہ برابر ہو جائے۔ اور سنو، اگر تم نے بدلہ نہیں لیا، اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا، تو میں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شکایت لگا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں معاف کر دو، یا پھر اتنا کہو جتنا میں نے کہہ لیا ہے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرو گے تو میں تمہاری شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں گا۔ باتیں ہو رہی تھی، ربیہ بن کعب اسلمی کے خاندان والے اڑوس پڑوس کے لوگوں نے سنا باتیں ہو رہی ہیں، آواز اونچی ہو گئی تھی، لوگ آئے اور کہنے لگے کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا گیا ایسی ایسی بات ہے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر تم کیسے آدمی ہو، شروعات تم نے کی ہے، بحث تم سے ہوئی ہے، آغاز تم نے کیا ہے، اور پھر تم کہہ رہے ہو تو مجھے معاف کر دو، اور اگر معاف نہیں کرو گے تو کہہ لو، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کرو گے تو پھر شکایت کرنے کی دھمکی دے رہو۔ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خاموش کرایا اور کہا کہ خاموش ہو، تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ یہ کون ہے، تم لوگ نہیں جانتے ہو یہ کون ہے، کون ہے؟ لوگوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی اور پرہیزگار ہیں، سچ کو پھیلانے والے ہیں، سچ کا پرچار کرنے والے ہیں، سچ کو عام کرنے والے، بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ لوگوں، یہ وہ ابو بکر ہے جو دنیا کے معاملہ کو دنیا میں ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں، آخرت میں نہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ لوگوں، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور یہ لوگوں سنو، اگر آج میں نے ابو بکر کو معاف نہیں کیا، آج اگر میں نے بدلہ نہیں لیا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دیں گے۔ اور یہ لوگوں سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر میں نے معاف نہیں کیا، اگر میں نے اتنا نہیں کہا جتنا انہوں نے کہا ہے، اور یہ سب باتیں نہیں ہوئی، تو میری شکایت کر دیں گے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور جس سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، سمجھ لو کہ ربیہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ صحابہ کی زندگی ہے جو معمولی سی چیزوں کو غلطی ہو جاتی تھی احساس پیدا کر کے معافی مانگ لیتے تھے۔ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، آج اس مسجد کے اندر کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو ان کے رشتہ داری سے بات چیت نہیں ہوتی ہوگی، نہیں ہوتی ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مسلم سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر۔ مسلمانوں، جا کر کے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، چھوٹے کبھی نہیں ہوگے، اللہ کی نظر میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ آپ ابو بکر سے بڑے نہیں ہو سکتے، آپ ابو بکر سے بڑے نہیں ہو سکتے، آپ کا مقام ابو بکر سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی عزت ابو بکر سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو معافی مانگ لو، توبہ کر لو، ان کے حقوق کو ان تک واپس لوٹا دو۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ۔ تحیہ کرو، وعدہ کرو، اور جا کر کے معافی مانگو، اللہ آپ کی عزت میں بڑھاوا دے گا، آپ کی شان کو بڑھائے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ چیز سیکھو، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ ایک واقعہ اور بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، میرے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کا ایک اور خلیفہ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. یہ سفر میں اپنے چند رفقا کے ساتھ جا رہے تھے. چلچلاتی دھوپ، گرمی کی تپش، سخت گرمی کا موسم تھا. دھوپ میں چل رہے تھے، سایہ کی ضرورت پیش آئی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، ہمیں سائے کی تلاش ہے. جہاں پر سایہ ملے گا ہم وہاں پر تھوڑی دیر رک کر کے استراحت آرام کر لیں گے اور کھانا بھی کھا لیں گے. راستہ چل رہے ہیں. راستہ چلتے چلتے ایک پہاڑ کا سایہ انہیں ملا اور پہاڑ کے سائے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر دسترخوان بچھا دیا گیا. لوگوں کے پاس کھانے پینے کی جو بھی چیزیں تھیں دسترخوان لگا دیا گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے وہ عبداللہ بن عمر اور ان کے ساتھیوں کی طرف آ رہے ہیں. عبداللہ بن عمر نے سوچا اور سمجھا کہ انہیں بھی ہماری طرح سائے کی ضرورت ہے. انہیں بھی ہماری طرح سائے کی ضرورت ہے. وہ بھی سایہ حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بہرحال بکری کا چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے اس پہاڑ کے سائے کے پاس پہنچتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کے چرواہے سے کہتے ہیں کہ اے بکری کا چرواہا، کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، ہم لوگ کھانے کو تیار ہیں، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، آؤ آپ بھی کھانا کھا لو، آؤ آپ بھی کھانا کھا لو. اس بکری کے چرواہے نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا. عبداللہ بن عمر کو بڑا تعجب ہوا، بڑا تعجب ہوا. ارے سخت چلچلاتی دھوپ اور گرمی اور تپش میں، اور وہ بھی تمہارا کام بکریوں کا چرانا ہے اور تم روزے سے ہو. رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، یہ تیرا کیسا روزہ ہے؟ کیسا روزہ ہے؟ اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو ہم بھی روزے سے ہوتے، لیکن رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں، آخر یہ تیرا روزہ کیسا روزہ؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہوشیار تھے، بہت سمجھدار تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. کہا کہ لاؤ ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی یہ اپنی باتوں میں سچا ہے، واقعی کیا یہ روزہ ہے، ذرا معلوم کر لیتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بکری کا چرواہا، ایک کام کرو، یہ جو بکریاں تمہارے پاس ہیں ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، بنانے کے بعد پکانے کے بعد ہم سب مل بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، یہاں پر کھا لیں گے، اور اس کی قیمت تمہیں چاہیے، جو قیمت چاہیے وہ قیمت ہم آپ کو ادا کر دیتے ہیں. تمہارے مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا، معلوم بھی نہیں ہوگا، اور جنگل میں، جھاڑیوں میں، بیابان میں یہ ممکن سی چیز ہے بھیڑیا آئے اور بکریوں کو کھا جائے. تمہارا مالک تم سے اگر پوچھے تو تم کہہ دے گا کہ بھیڑیا آیا تھا اور بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا، تم جواب دے دینا. اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ ہے اللہ کا خوف. مسلمان، یہ اللہ کا ڈر، یہ خوف ہے. اس بکری کے چرواہے نے کیا جواب دیا؟ کہا لوگوں، میں تو اپنے مالک کو یہ جواب دے دوں گا کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا ہے، لیکن اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو تمام مالکوں کا مالک ہے، جو تمام مالکوں کا مالک ہے. میں اپنے رب کو کیا جواب دوں جو ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کو چلا رہا ہے، ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے. میں اس رب کو، اس مالک کو کیا جواب دوں؟ کیا جواب دوں گا اس مالک کو؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہی روزے دار ہم اور آپ گھر میں چلچلاتی دھوپ میں، سخت گرمی کے موسم میں، دن کے 2-3 بجے گھر کے اندر تنہائی میں ہوتے ہیں. سامنے ہمارا فریج ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کھانے کی چیزیں، فروٹس رکھا ہوا ہے. ہم صرف اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج روزے کے معاملے میں اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر تمام معاملات میں یہ خیال کیوں نہیں کرتے؟ ہم
تمام معاملات میں یہ خیال آپ کیوں نہیں کرتے؟ تمام معاملات میں یہ سارے خیالات آپ کے اندر ہونی چاہیے مسلمانوں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، جب ہم اس سفر سے واپس مدینہ پہنچیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد مجھے تم اس نوجوان کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں مالک کا چرواہا ہے، فلاں مالک کا چرواہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مالک کے پاس، اس چرواہے کے مالک کے پاس گئے۔ اس مالک سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو خرید کر کے اسے آزاد کر دیا، اور بکریوں کو خرید کر کے وہ ساری بکریاں اس چرواہے کو دے دیا، اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں یاد رکھو یہ جملہ اور یہ سینٹنس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس جملے نے آج اس چرواہے کو اس کے مالک سے آزاد کروایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اسی جملے نے کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے یہاں اسے جہنم کے عذاب سے آزاد کروائے گا انشاءاللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن آپ کو انفرادی طور پر عبادت بھی کرنی ہے، اس لیے میں انہی باتوں کے ساتھ آپ کو سے ریکویسٹ ہے، خواتین اسلام سے بھی گزارش ہے کہ دیکھیے یہ مہینہ بڑی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، بڑی قسمت والوں کو توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اور اس رمضان کے آخری جو 10 ایام باقی رہ گئے ہیں، اسے غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، اس کی قدر و منزلت کو سمجھو، اور ہر قسم کی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارو، تسبیح و تحلیل کے اندر زندگی گزارو، تلاوت قرآن کے اندر باقی ایام کو گزارو، رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں تنہا تنہا اللہ سے سرگوشی ہو جاؤ، اللہ کی جناب میں توبہ استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ کا ڈر خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرو، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جو بھی عبادتیں ہم سے بن پڑتی ہیں، ہم اسے ان عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، یا اللہ ان عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے، قیام اللیل کو تو قبول فرما لے، تلاوت قرآن کو تو قبول فرما لے، روزہ افطار کو تو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو تو قبول فرما لے، یا اللہ سب کا تو خراب ہم جو بھی کرتے ہیں یا اللہ اسے قبول فرما لے، ہمارے مال کے اندر خیر و برکت کا معاملہ فرما، ہماری زندگیوں میں برکت کا معاملہ فرما، یا اللہ اس امت کا نوجوان طبقہ بےراہوی کا شکار ہے، یا اللہ اسے ہدایت نصیب فرما، سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ آج رمضان کے مہینے میں جس طرح سے نوجوان 5 وقتہ نماز کے پابند ہے، رمضان کے بعد بھی یا اللہ اس کام میں اور اس نماز میں اور قیام اللیل میں اور قائم الصلاۃ میں یا اللہ تو اسے استقامت پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے درمیان کتنے ایسے مسلمان بھائی بہن ہیں جو پریشان حال ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، ہمارے کتنے مسلمان بھائی بہن جو ہاسپٹلوں کے اندر زیر علاج ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، عشاء کے بعد بلکہ اعلان بھی ہوا تھا، یا اللہ سب کو تو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے، غیبی مدد فرما، صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، ان کی صحت کو تو تندرستی عطا فرما دے، یا اللہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو دین ایمان پر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام